ज़मानत जा از قلم مرحا راجپوت فصل نمبر 87۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ شیئر اور لائک لازمی کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کے تمام افراد ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ سب کے سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ یلدرم پشت پر بازو باندھے چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک ایک کرتے وہ سب نشست سنبھالتے چلے گئے۔ انوشے بھی سیڑھیاں اتر آئی تھی۔ کسی ایک سے بھی نگاہیں ملانے کی اس کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آ گئی۔ زرگام کو بھی بلایا گیا تھا، وہ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اتنا بزدل بھی نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے، سو وہ آ گیا۔ سب اکٹھے ہوئے تو یلدرم نے ٹھہر کر ایک ایک کو دیکھا۔ سب کے چہرے سپاٹ تھے۔ تھری سیٹر صوفے پر مہتاب، نوال اور حسینہ بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والے ٹو سیٹر صوفے پر علی، ہوا، حاج اور انوشے، جبکہ سامنے پڑے سنگل صوفے پر جانان اور ذریعام، جبکہ زمان اپنی مورے کے پاس صوفے کے ہتھے پر بیٹھا تھا، اور انٹر سے داخل ہونے والا زرگام دلشیر یوں ہی کھڑا تھا، کالا سوٹ پہنے، بازو کے گرد شال اوڑھے۔ اس کے پھٹے ہونٹ سے ابھی تک خون رس رہا تھا، جسے وہ وقفے وقفے بعد ٹشو سے صاف کر لیتا۔ پاشا اور پلوشا کو نہیں بلایا گیا تھا۔ یلدرم نے پلٹ کر زرگام کو دیکھا۔ زرگام نے ایک نگاہ انہیں دیکھتے ہی جھکا لی۔ انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، ماتھے کی ان گنت لکیریں غیظ کا پتہ دیتی تھیں۔ یہاں آ کر بیٹھو، ان کی آواز میں حکم تھا۔ زرگام انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ اسے ہی کہہ رہے تھے؟ نظروں کا رخ تو زرگام کی سمت ہی تھا۔ ہاں، وہ اسے ہی کہہ رہے تھے۔ زرگام 2 قدم چلا اور ہال میں رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ ہال میں عجیب قسم کا سناٹا تھا۔ سب کی نظریں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھیں، لب سل گئے تھے اور کان منتظر تھے کسی آواز کے، کسی فیصلے کے۔ یہ سب کچھ کب سے چل رہا تھا؟ ان کا رخ زرگام کی جانب تھا، سوال بھی اسی سے ہوا تھا، باقی سب کی طرف تو ان کی پشت تھی۔ گزشتہ کچھ برس سے اس کی مری ہوئی آواز نکلی، حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ بچپن سے، البتہ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ انوشے کو یہ لمحات خواب سے لگے تھے۔ آج تک کبھی بھی وہ بابت سائے کی موجودگی میں کسی ملازم کے سامنے تک نہیں آئی تھی، مگر آج زرگام اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یلدرم جانتے تھے کہ اس کی نظر انوشے پر ہے۔ کتنے برس؟ دوبارہ سوال ہوا۔ زرگام سوچ میں پڑا۔ 2-3 سال؟ اس کا جواب درست تھا۔ اس بار سوچنے کی باری یلدرم کی تھی۔ اگلے 2 منٹ خاموشی کا راج ہوا۔ کیا سوچ کر تم نے محبت کی؟ ان کا اگلا سوال غیر توقع تھا۔ زرگام نے باقاعدہ سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ جانے وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہے تھے؟ محبت سوچ کر نہیں کی جاتی۔ اس کے ہونٹ لرزے تھے، لیکن بہت ہمت کے باوجود یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا، یوں لگا جیسے اب ان کا ہاتھ اٹھے گا اور زرگام کی گال سے جا لگے گا۔ اس قبیلے میں محبت کرنا گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے ایسا قدم اٹھایا؟ ان کا لہجہ سخت ہوا۔ اب سب کو معاملہ سنگین لگنے لگا تھا۔ یقیناً یلدرم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا۔ میں نے خود نہیں اٹھایا، یہ قدم خود بخود اٹھا ہے اور میں اسے روک نہیں سکا۔ آج پہلی بار وہ یلدرم سے بے تکلف ہو کر بات کر رہا تھا، ورنہ تو وہ بس کام کے وقت ہی مخاطب ہوتا۔ کیا کسی نے سوچا تھا کہ حویلی میں اس قسم کی باتیں بھی ہوا کریں گی؟ یوں سرِ عام محبت کے دعوے کیے جائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ! ان کی رعب دار آواز سارے میں گونجی۔ زرگام اسی لمحے کرسی کی ٹیک چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یلدرم کے جبڑے بھیج گئے۔ پاشا اور پلوشے اب بھی باہر نہیں نکلے تھے۔ پلوشے کو تو آنا ہی نہیں تھا اور پاشا پتہ نہیں کہاں تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ویسٹ سے گن نکالی اور زرگام کے سینے پر تان دی۔ ہال کی گہری خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایک دم سے چیخ و پکار ہوا۔ انوشے ایک جھٹکے میں صوفے سے اٹھی۔ معاملہ باتوں سے ہتھیاروں پر جا پہنچا تھا۔ بابا سائیں!
اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ کیا یہ ان کا فیصلہ تھا؟ مگر یلدرم نے اسے نہ دیکھا۔ ان کی نظر صرف اور صرف زرگام پر تھی۔ زرگام ساکت تو صامت رہ گیا۔ وہاج اور زریعام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ حسینہ اور زمان کے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ حالانکہ باقی سب نے اپنے منہ پر ہاتھ دھر لیا۔ بابا سائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاج ان پر برسا، لیکن یلدرم نے کسی کی آواز پر کان نہ دھرے۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں پتا تھا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر بھی تم نے یہ قدم اٹھایا۔ یلدرم کی آواز اونچی ہوئی۔ اس ایک لمحے میں زرگام نے اپنی سانس روک لی۔ انوشے فق رہ گئی۔ اس کے بابا سائی اتنے ظالم کیسے ہو سکتے تھے؟ بابا ایسا مت کرے، وہ رک رک کر بولی۔ علیحا نے اٹھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر انوشے نے خود کو چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی زرگام کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ محبت اس نے اکیلے نہیں کی تھی، انوشے بھی شامل تھی۔ آپ اسے نہیں ماریں گے بابا؟ حکم دیا گیا۔ وہ زرگام کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر ایک پل یلدرم اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ ان کی ڈری سہمی بیٹی انوشے تھی کیا واقعی؟ وہ تو منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتی تھی، آج کیسے پورے کانفیڈنس سے اپنے بابا سائی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قبیلے کا اصول توڑا ہے۔ اصول پر زور دیتے وہ تقریباً دہاڑے تھے۔ ایک پل انوشے نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اصول تو میں نے بھی توڑا ہے، آپ مجھے مار لیں لیکن زرگام کو کچھ مت کہیں۔ وہ ترکیب بترکیب بولی۔ اس کی آواز میں ذرا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ اسے ڈر نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کے دونوں بھائی کھڑے تھے۔ پھر کیسا ڈر اور کیسا خوف؟ بابا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یلدرم نے سختی سے لب بھیج لیے۔ انوشے دوبارہ سے بولی۔ اس وقت یلدرم کو کتنا طیش آ رہا تھا، اس کا اندازہ زمان کو تھا۔ جو کیا میں نے کیا، زرگام کو چھوڑ دے۔ بالآخر اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ سب ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھتے رہ گئے۔ وہاج اور زریعام بھی ان کے درمیان نہیں آئے تھے۔ یلدرم حیران تھے، انوشے میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ تو اگر بات بھی کرتی تو اتنی دفعہ درمیان میں اٹکتی تھی، اور اب کیسے وہ تیز تیز بول رہی تھی؟ کس کے لیے؟ زرگام دلشیر کے لیے؟ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیا یہ یلدرم کو گوارا تھا؟ انوشے پیچھے ہٹ جاؤ۔ دو پل کی خاموشی کو یلدرم کی دبنگ آواز نے چیر دیا۔ نوال کو خوف تھا وہ انوشے پر دوبارہ سے ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ان کے لیے انوشے زیادہ عزیز تھی۔ وہ ان کی اولاد تھی جسے نوال نے سب سے زیادہ پیار کیا تھا۔ نہیں بابا سائی، وہ بالکل سیدھی کھڑی رہی، ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ اس کی اس بہادری پر یلدرم کو علیحا پر اشتعال چڑھا۔ اگر آج وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی تو صرف اور صرف علیحا کی وجہ سے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، زرگام کو جانے دیں۔ انوشے نے اپنے ہاتھ آگے کو اٹھا لیے۔ زریعام کو الگ طیش چڑھ رہا تھا، وہاج الگ غیظ میں تھا۔ یلدرم کی گن ہر کسی کو چبھ رہی تھی۔ وہ منہ سے بھی تو بات کر سکتے تھے نا۔ انوشے، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ مت کریں پلیز۔ زرگام کے دل میں ٹھیس سی اٹھنے لگی تھی۔ وہ انوشے کو گڑ گڑاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے انوشے کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس کی شہزادی یوں روئے، گڑ گڑائے اور زندگی کی بھیک مانگے۔ زرگام، بابا سائی تمہیں مار دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ زرگام، وہ پلٹی اور التجا کرنے لگی۔ جو شخص اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو اسے مرتے ہوئے کیسا دیکھا جا سکتا تھا؟ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تمہیں گولی لگی تو میں خود کو گولی مار لوں گی۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ زرگام کے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک ہی شخص کو تو اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اب وہ بھی نہ ملے تو شکوہ تو بنتا ہے۔ طرف زمان غصے کے عالم میں آگے بڑھا تھا، لیکن حسینہ نے اس کا ہاتھ تھامتے روک لیا۔ تماشا تو لگ چکا تھا، اب زمان کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انوشے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں۔ زرگام نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، اگر کسی چیز سے لگتا تھا تو وہ تھی جدائی۔
उसे जुदाई से खौफ आता था, वो मरना पसंद करेगा लेकिन अनुष्य को खोना नहीं। उसने इतना सब खोया था, एक अनुष्य को खोने की सकत उसमें बाकी नहीं रही थी। अगर उसे खोया तो जरगाम दिलशेर दीवाना हो जाएगा। नहीं जरगाम, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली लग जाएगी। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। ये लम्हा घुटनज़दा था। एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ महबूब। वो किसे चुने, किसकी सुने? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकती। उसने बेखुदी में जरगाम का हाथ थाम लिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जमान अपने आप से बाहर हो गया। हेलधर्म को तब चढ़ गई, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो क्यों चुप थे? अभी तक तो उन्हें गोली चला देनी चाहिए थी। बंद करो ये तमाशा। फिर देखते ही देखते उसका खौल टूट गया। हसीना ने उसका बाजू दबोच रखा था, जिसे बेदर्दी से छुड़वाते हुए वो अनुष्य के रूबरू जा खड़ा हुआ। उसे कहाँ बर्दाश्त था ये सब? तुम में जरा सी भी हया बाकी रही है लड़की? जमान दहाड़ा। इस बार उसने अनुष्य का नाम नहीं पुकारा। अनुष्य ने गर्दन उठाया, उसे देखा तो वो एक पल ठहर गई। उसके चेहरे की रगें उभर उभर कर बाहर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे अभी वो वहशी हो जाएगा। हवेली के मर्दों के सामने ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? उसने अनुषा की कलाई पकड़ते दबोचनी चाहिए, लेकिन उसी रफ्तार से जरगाम ने उसका हाथ झटक दिया और इस अंदाज में जमान को देखा जिसे कहना चाह रहा हो, अगर दोबारा हाथ भी लगाया तो रोकने से पहले ही तोड़ दूंगा। जमान ने उसी लम्हे उसे दांतों में चबाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे बाद में देख लेगा। अपने बाप के खिलाफ खड़ी होकर अपने आशिक का साथ दे रही हो। वह नहवत से बोला। अनुष्य के बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो क्यों सुने जमान की इतनी बातें? बस जमान लाला, बस। उसने हाथ की हथेली उठाई और जमान के आगे कर दी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सारे में गूंजी। एक लफ्ज़ और मत बोलिएगा। अब की बार उंगली दिखाए वो ऑन किया गया। जमान उसे देखता रह गया। हसीना का बस न चला। वह अनुष्य को बालों से पकड़ती पूरा हॉल घुमा देती। मैं अपने बाबा साई के खिलाफ नहीं हूँ। जितनी मोहब्बत मैं जरगाम से करती हूँ उससे कई ज़्यादा मोहब्बत मैं अपने बाबा साई से करती हूँ। वो यलदरम को देखे बोली थी, ये ताकि उन्हें एहसास हो सके कि अनुषा उनके खिलाफ नहीं है, उसे बाबा साई भी अजीज़ है और ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अब वहाँ जरियाम को कुछ नहीं बोलना पड़ा था। वो खुद ही पूरी आ गई थी। अगर इतनी ही मोहब्बत तुम्हें अपने बाबा साई से होती तो आज तुम ये कदम ना उठाती, बल्कि उनकी पसंद से शादी करके हंसी खुशी रह रही होती। जमान ने अपनी माँ की तरह खींच कर तंज मारा था कि कुछ यलदरम को ये जाहिर करवाने की कोशिश की गई थी कि वो किस कदर नाफरमान है। क्यों करती मैं आपसे शादी? अनुजा ने भवें उचक गई। उस वक्त सब अनुषा को देख रहे थे। मैं अपने बाबा साहब की हर बात मानूंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी, उसने साफ कह दिया। उसके इस तरह कहने पर एलधर्म की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। अनुष्य। जमान पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। अनुष्य कांपती रह गई लेकिन महसूस नहीं होने दिया। उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। वो जब्त के आखिरी मराहिल तय करता रह गया। ये जो आज तुम्हारी इतनी जबान चल रही है, ये सब इस लड़की का किया धरा है। जमान ने दांत पीस कर बोलते हुए अलीहा की ओर इशारा किया तो एकदम से वो हक्का बक्का रह गई। उसने क्या किया? सब आ जाकर उसे ही क्यों टारगेट करते थे? मेरी बीवी को कोई एक लफ्ज़ ही नहीं कहेगा, सुन लिया आप सबने, वरना मैं एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। वह आज का लहजा कड़क था। नजर सिर्फ जमान पर ही थी और जमान नाक खुलाता रह गया। जमान वापस आ जाओ, ये लड़की इस काबिल नहीं है कि उसके मुंह लगा जाए। हसीना ने जहरीली निगाहों से अनुषे को देखा, फिर अलीहा को तो फिर वहाज को, जिसे बड़े छोटे की तब कोई तमीज़ नहीं है, जिसे इतना लिहाज नहीं है कि अपने मंगेतर से कैसे बात की जाती है। इस लड़की से क्या ही उम्मीद रखी जाएगी? हसीना भड़क ही पड़ी थी। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके इकलौते बेटे को कोई बात करे। जावन अनुष्य ने लफ्ज़ ही लिए थे। वह आज जरियाम का दिल चाहा था कि उन्हें करारा सा जवाब दे, लेकिन यलदरम का लिहाज कर गए।
بابا سائی چلائے گولی مجھے مار دے لیکن زرگام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ واڑی ترچھی کھڑی تھی کہ سیدھے ہوتے ہی فوراً سے بولی۔ یلدرم نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ انوشے بے حد سنجیدہ تھی۔ انوشے یہ آپ۔ زرگام کچھ کہنے والا تھا کہ انوشے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پلیز زرگام، مجھے دیکھ لینے دو کہ بابا سائی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا بابا سائی اس پر گولی چلائیں گے۔ میں چھوٹی سی تھی جب انہی ہاتھوں سے انہوں نے مجھے چلنا سکھایا تھا۔ مجھے دیکھ لینے دو کہ کیا یہ انہی ہاتھوں سے مجھے ماریں گے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو گال پر بہنے لگے۔ اس کا چہرہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ کیا یلدرم کو اس پر ترس نہیں آیا؟ انوشے تمہیں گولی لگ جائے گی، ہٹ جاؤ آگے سے۔ انہوں نے انوشے کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ گن کا رخ زرگام کی اور تھا۔ وہ پہلی گولی ہی زرگام پر چلانا چاہتے تھے یا پھر وہ شرط رکھنے والے تھے اگر تو انوشے کو چھوڑ دے گا تو بابا سائی اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ اپنی آئی پر اڑا رہا تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ تو مار دینا بابا سائی۔ وہ تقریباً چیخی تھی۔ لال حویلی میں انوشے کی یہ پہلی چیخ تھی۔ نوال آگے بڑھ کر اسے اپنی جھولی میں سمیٹ لینا چاہتی تھی مگر یلدرم کی وجہ سے رک گئی۔ البتہ اس کے اس طرح کہنے پر تقریباً سب کی روح تڑپی تھی سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ یہ ساری پستول مجھ پر خالی کر دے لیکن زرگام کو کچھ مت کرے۔ اس کی صرف ایک ہی شرط تھی۔ زرگام کی سانسوں کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، اپنی سانسیں بھی نہیں۔ ہال میں موسم سناٹا تھا۔ قہر سا برپا ہو گیا تھا۔ 2 ہی منٹ گزرے کہ یلدرم کی پستول کا رخ خود بخود انوشے کی سمت ہو گیا۔ اس ایک لمحے میں انوشے پتھر کی ہو گئی۔ اگلا سانس بھی لینا ہے وہ یہ تک بھول گئی۔ وہاں کھڑے سب افراد کو دھچکا سا لگا تھا کیونکہ ان کی گن کا رخ زرگام پر سے ہٹ چکا تھا۔ یلدرم نے اس کی طرف گن کر دی تھی تو کیا مطلب وہ اسے مارنے والے تھے؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ بابا سائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جیسے ہی ان کی گن کا رخ انوشے کی سمت ہوا بالکل ویسے ہی وہ حاجی بول اٹھا، اپنی ہی اولاد کو گولی ماریں گے آپ؟ اب کی بار زریعام بولا تھا۔ یلدرم ان دونوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اگر زرگام کے بس میں ہوتا تو وہ انوشے کو کہیں دور لے جاتا۔ کیا آپ اتنے شفاف ہو گئے ہیں؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں چیخ ہی پڑا تھا۔ انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہے تھے۔ پتہ نہیں ان کے دماغ میں گیم چل رہی تھی۔ تم بیچ میں مت بولو وہاج۔ وہ غصے کے عالم میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی گن لوڈ کی ویسے ہی سب کی دھڑکنیں رک گئیں۔ ان کی گن کا رخ انوشے کی سمت تھا۔ انوشے کو دھچکا سا لگا۔ اس کا باپ اس پر گولی چلانے لگا تھا۔ کیا ان کی روح نہیں کانپے گی؟ کیا ان کا ضمیر انہیں اجازت دے گا؟ اور کیا زرگام انہیں گن چلانے دے گا؟ سب شوق کی کیفیت میں تھے۔ سب کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یلدرم نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ سب کی سانسیں سوکھ گئی۔ انوشے نے پوری قوت سے آنکھیں میچ لیں۔ اس دوران وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ زرگام کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرایا تھا اور جیسے ہی ٹکرایا ویسے ہی انوشے نے تھام لیا۔ زرگام نے محسوس کیا کہ وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اس کا برف ہاتھ مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے خود کو لعنت بھیجی تھی مگر جلد ہی اس نے ٹھان لی وہ انوشے کو پیچھے کھینچ لے گا اور انوشے کو چیر کر جانے والی گولی وہ اپنے سینے پر کھا لے گا، لیکن انوشے پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ نوال کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ لیہ اور جانان انہیں سنبھالنے کی کوشش تو کر رہی تھی لیکن انہیں بھی انوشے کی فکر تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہاج اور زریعام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے۔ ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ وہ دونوں اب پرسکون کھڑے تھے؟ یقیناً وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پلاننگ کر چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ زرگام کوئی کارروائی کرتا ان کا ٹریگر پر دباؤ مزید بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی ٹریگر پر دباؤ پڑا اسی وقت گولی نال سے نکل گئی۔ سب شل رہ گئے۔
धड़कनें थम गई, वक्त थम गया, हवाएं थम गई और सामने खड़े दो वजूद हिल तक ना सके। सब के सब ट्रांस की कैफियत में थे। नवाल की चीख पूरे हॉल में गूंजी थी। गोली चल गई थी, किसको लगी थी? अनुशे को या फिर जरगाम को? क्या मतलब? सब खत्म?